کے لیے دعا کی درخواست، اور دوسرا 1972 میں تحریک اردو نفاذ کے شہداء کی برسی تھی 9 جولائی کو لیاقت آباد میں۔ اس 1972 کے تحریک اردو نفاذ کے حوالے سے جو واقعہ ہوا، جو لوگ نہتے لوگوں کو شہید کیا، 9 جولائی کو ان کی برسی تھی، ان شہداء کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اور ابھی چند روز قبل پاکستان کے مشہور و معروف ٹی وی آرٹسٹ، اداکار، رائٹر شکیل احمد کا انتقال ہوا 80 یا 82 سال کی عمر میں۔ ان کی دعائیں مغفرت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ تھینک یو آنریبل اسپیکر صاحب، تمہیں مہربانی۔ سائیں سانگڑ جی موزز شخصیت نامیارو وکیل ہائی کورٹ جو انور نظامانی صاحب دنیا میں کچھ کرے ویا، وفات کرے ویا، انہن جے لاء دعا، انہن جے پوئن لاء صبر جی عقید ऐं पोयनि सां असीं गम में बराबरि जा शरीक आहियूं। ॿियो सांगड़ी मौज़ूद शख़्सियत फंक्शन लीग जो सरगर्म अॻुवाण रईस अब्दुल रहमान मरी, उहे बि फोत थी विया आहिनि, उन्हनि जे लाइ मां दुआ जी गुज़ारिश कंदुसि। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू स्पीकर साहब। मीर मंजूर खान पंवर एक्स MPA एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर ऐं मीर हाकिम खान सुंदराणी एक्स MPA ॿई हिन फ़ानी दुनिया मां लाॾाणो करे विया। मौलवी साहब सां दरख़्वास्त आहे कि हुननि जी रूह खे साल सवाब लाइ दुआ कई वञे। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। थरपारकर की एक मौजूद शख्सियत डॉक्टर अशोक बख्तानी साहब की डेथ हो गई है, तो मेरी गुजारिश है इस हाउस से आपके थ्रू कि 1 मिनट की खामोशी अख्तियार कीजिए उनके लिए। थैंक यू। साईं सिंध जो तमाम मोतबर शख्सियत सरदार मंजूर अली खान पंवर साहब लाॾाणो करे विया कुछ ॾींहं अॻु में, त हाणे पहिरियों इजलास थियो। सिंध जो हमेशह अमन कराईंदड़, फ़ैसिला कंदड़ ऐं वॾो हिकिड़ो ख़ाल पैदा थी वियो आहे सरदार साहब जे वञण सां। सो आउं मौलवी साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त दुआ कराइनि उन्हनि लाइ। ॿियो असांजे इलाइक़े जी मौज़ूद शख़्सियत जनाब मौलाना हफ़ीज़ुर रहमान फैज़ साहब जी सिस्टर गुज़ारे वई आहे, उन लाइ मां अर्ज़ु कंदुसि त दुआ करियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। दुआ की दरख्वास्त है। मेरे इलाके में 2 दिन कबल डकैती की वारदात में एक ताजिर गुलाम अकबर का उसके बच्चों के सामने कत्ल कर दिया गया और वो मौके पर जहाँ भाग हो गया। दोनों बच्चे ज़ख्मी हैं, ट्रामा में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। इस तरह की वारदातें मुस्तकिल शहर के अंदर हो रही हैं और इसका कोई नोटिस नहीं है। दूसरा, राना जावेद जियो के सीनियर रिपोर्टर हैं, उनके ससुर का इंतकाल हो गया है, उनके लिए दुआ मग़फ़रत की दरख्वास्त है। हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया है, उनके लिए दुआ मग़फ़रत की दरख्वास्त। डॉक्टर साहब। मीरवा डिस्ट्रिक्ट खैरपुर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जी जूनी शख्सियत हाजी गुलाम रसूल आमर हिन फ़ानी जहान में लाॾाणो करे वियो आहे। खेस जी मग़फ़रत जी लाइ दुआ। दुआ जी गुज़ारिश है। MPA मोहम्मद डाला हाले पोटो जी चाची जी डेथ थी चुकी है, उन लाइ मौलवी साहब को गुज़ारिश है तो दुआ कंदा। स्पीकर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बल्दिया के इंतहाई मेहनती और जानिसार जियाले कज़ाफ़ी चन्ना इंतकाल कर गए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाए। लियारी UC9 के नायब सदर हनीफ मंदरा की खुश दामन और कच्ची लोहारवाड़ा बरादरी के सदर अदा इकबाल पूनावाला की खुश दामन का इंतकाल हो गया है। मौलाना साहब से गुजारिश है कि मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाए। थैंक यू। वॾी महिरबानी जनाब स्पीकर साहब। जीअं त अॻूणो सूबाई वज़ीर सरदार मीर मंजूर अली खान पंवर साहब कुछ ॾींहं पहिरियों वफ़ात करे विया आहिनि, उन जे लाइ कारी साहब खे अर्ज़ु कंदुसि त मग़फ़रत जे लाइ दुआ फ़रमाइनि। जनाब स्पीकर साहब, असांजे उबाड़े तालुके जी मौज़ूद शख़्सियत जनाब निहाल खान चांडियो साहब जो वालिद साहब हाजी अब्दुल्ला खान चांडियो कुछ ॾींहं पहिरियों वफ़ात करे विया आहिनि, उन जे लाइ बि कारी साहब खे अर्ज़ु कंदुसि त मग़फ़रत जे लाइ दुआ फ़रमाइनि। वॾी महिरबानी।
بہت شکریہ اسپیکر صاحب. قاری صاحب سے جو ہے مغفرت کی درخواست ہے. عید والے دن سوسائٹی ٹاؤن کی UC 7 کی UC کونسلر شگفتہ جبیبہ جی اور عید کے ہی سیکنڈ ڈے اسی UC کے چیئرمین مستجاب بھائی جن کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور قاری صاحب سے بھی درخواست ہے دعا کی. اس کے علاوہ جو ہے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور قرآن پاک جلانے کی جو واقعہ پیش آیا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ایسے ممالک اور ایسے لوگوں کی قاری صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ ان کو نیست و نابود کرے. اس کے علاوہ ان کو چاہیے بلکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ تمام دنیا سویڈن کا بائیکاٹ کرے, اس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ. یہ ہم ریزولیشن لا رہے ہیں تو اس پہ آپ یہ بول سکتی ہیں کیونکہ یہ دعا کا ٹائم ہے. جی رانا انصار صاحبہ. سر, حیدرآباد کے ڈسٹرکٹ کے جوائنٹ انچارج رفیق اجمیری بھائی کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اللہ پاک ان کی مغفرت کی فرمائے, ان کے لیے دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دعا الفاتحہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہ العالمین یا رب العالمین. جے کے تبا موت یا شہادت جے موت یا عزت و ممبرن اللہ خصوصی جن جے لاچے خصوصی منظور احمد پاور اے بن جن جے لاچے شہیدن اے مری ویرن جے لاچے اللہ انہن سمورن جی بخشش فرما. اللہ انہن جی سمورن جی مغفرت فرما. اللہ انہن سمورن کے جنت فردوس نصیب فرما. اللہ سمورن کے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی شفاعت کبرا نصیب کرے, جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما. اللہ پورن کے صبر جمیل سے مالا مال فرما. اللہ روڈا سے گھرن یا اسپتالم جے کے بیمارن اللہ ان کے شفا کلی عطا فرما, تندرستی عطا فرما, صحت عطا فرما. اللہ ملک پاکستان جے عوام جی حفاظت فرما. اللہ قرآن شریف جی توہین تھی یا اللہ آسان قرآن پاک جے حرمت عزت خاطر جان بھی جن لا تیار ہوں. اللہ آسان سمورن جی قربانی کے بھی قبول فرما جا. اللہ جیسی تائیں آئے ہوں قرآن جے لارے حلندہ سے اللہ قرآن سے محبت پیار نصیب فرما. اللہ جے کہ نہ مقدس عوام عزت و ممبر بیٹھا دی اللہ سمورن جی
भी हिफाजत फरमा समूरन जे हाल जे मथा रहम ऐं करम नवाज़ी फरमा अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अहल बैतिही व बारिक व सल्लिम आमीन बिरहमतिक या मैं जरा ये अनाउंस करूं पैनल ऑफ 4 चैनल में, आप बैठ जाएं जी, 1 मिनट की खामोशी हो। Now the nominations of panel of 4 chairmen. In pursuance of sub-rule 1 of Rule 13 of Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh, I nominate the following members in order of precedence to form a panel of chairmen for the current session of the Provincial Assembly of Sindh. Gawar Isran Sahab, Nida Khodo Sahiba, Heer Suo Sahiba, Rana Ansar Sahiba. In the absence of Speaker and Deputy Speaker, Provincial Assembly of Sindh, member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? पॉइंट ऑफ ऑर्डर बाद में लेते हैं, पहले ये इम्पोर्टेंट सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेंबर्स हमारे क्वेश्चन आवर को ये मेरे पास दो एक इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन है, यहाँ से भी आई है जी सर, ये ऑपोजिशन की तरफ से भी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर क्वेश्चन आवर को डिफर करके अगर ये रेजोल्यूशन को पहले लिया जाए, और क्योंकि इसमें इस रेजोल्यूशन की पूरा हाउस जो अभी मूव होगा सपोर्ट करेगा, और स्पेशली हम सब आपको इस मिल जाएगी रेजोल्यूशन के लिए बिल्कुल हम चाहते हैं कि इधर से भी पढ़ें, आप लोग भी पढ़ें, रेजोल्यूशन पढ़ें, और जिसको बात करनी है बिल्कुल बात भी करें। आप भी साइन करके अगर देना चाहें तो आप साइन कर सकते हैं। बिल्कुल कॉपी सर मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सब शेयर करके, लेकिन पहले वी हैव टू मूव अ मोशन टू द हाउस दैट हम इसको तो हम क्लब कर देंगे, पहले हम मौलवी साहब एक काम करते हैं, हाउस से इजाजत लें कि ये सवाल जवाब जो है ये हम डेफर करते हैं फॉर द नेक्स्ट वर्किंग डे। सर वही आई वुड लाइक टू मूव अ मोशन के द क्वेश्चन आवर मे बी डिफर्ड till tomorrow, this question hour, and this important resolution should be question hour to the house for a defer. I put the motion to the house. Those who are for the motion may say ayes. Against may say no. Ayes have it, ayes have it, and the question hour is deferred for the next working day. जी आप जिन जिन ने वो किया है सर, इधर से हमारे फाजिल मेंबर्स ने भी रेजोल्यूशन मूव किया है, सर नासिर शाह भी कुछ बात करना चाहेंगे, और इधर से ऑपोजिशन ने भी एमक्यूएम पाकिस्तान, जीडीए और मलिक साहब वालों ने सब ने मूव किया है, जॉइंटली करेंगे सर, ये सर सब लोग करेंगे, इसमें सब लोग ही बिल्कुल सर, हम भी इस पर बात करना चाहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है। जी सर बिल्कुल ऐसे ही सही है, ठीक है सर। जी शर्मिला फारूकी साहिबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। Sir, I rise to move under Rule 256 of Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh to relax all relevant rules so that I may be allowed to move the following resolution. Okay, you are allowed. This House unequivocally condemns the desecration of the Holy Quran in Sweden and expresses its solidarity with the global Muslim community in their distress.
This House also condemns that the desecration of the Holy Quran in Sweden has deeply saddened and offended Muslims worldwide, highlighting the prevalent issue of Islamophobia in the Western society. The despicable act of the public burning of a copy of the Holy Book in Stockholm on the occasion of Eid al-Adha sparked worldwide protests and outrage. Such sacrilegious acts undermine religious harmony, tolerance, leaving the Muslim community feeling marginalized and discriminated and deeply hurt. This was a premeditated attack on the Muslims' ideological borders. This House also acknowledges and appreciates the convening of the OIC session for providing a platform to compile recommendations and devise a collective future strategy to counter Islamophobia. This House urges the federal government to take this issue up with the Swedish government and the international community to ensure legislation and appropriate actions so that such actions are not repeated in future. सर इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अगर हाउस की इजाजत हो सर ये खाली मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं नॉन मुस्लिम भी सबका दिल दुखा है तो अगर इसमें लफ्ज नॉन मुस्लिम भी लिखा जाए मेरी रिक्वेस्ट है इस हाउस को कि अगर सब लोग अग्री करें कि इस पर द वर्ड नॉन मुस्लिम भी लिखा जाए क्योंकि खाली आपका नहीं मेरा दिल भी दुखा है सर इस बात पर क्योंकि ये मेरी भी है इस पर मेरा भी हक है अच्छी सजेशन है सर सब रेजोल्यूशन में आप अमेंडमेंट कर दें उसमें डाल दें नॉन मुस्लिम नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज स्पेशली इसमें अगर वर्ड ऐड हो जाए क्योंकि नॉन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज क्योंकि सर बिल्कुल इस पर हम भी बिल्कुल सपोर्ट किया हम इस पर बात करेंगे तो क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाउस को कि इस चीज को अगर सर इस पे सर मेरा भी यही कहना है कि इसके अंदर अमेंडमेंट करके मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कर दिया जाए आप रेजोल्यूशन नहीं पढ़ रही मोहम्मद हुसैन साहब जी ये पढ़ लें उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग ऑन इट और जिन जिन को बोलना है मुझे जरा लिस्ट भेज दें ताकि फिर हम स्टार्ट करते हैं सर करारदाद ज़ेर रूल 256 रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध ये मौजूद ऐवान करारदाद पेश करता है कि स्वीडन में एक शख्स ने हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ में मस्जिद के सामने कलाम पाक की बेहुरमती की और उसे नज़र आतिश भी किया इस वक्त स्वीडन के मुसलमान मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर रहे थे ये मौजूद ऐवान इस इस्लाम दुश्मनी पर मबनी वाक़े की न सिर्फ मजम्मत करता है बल्कि वफाकी हुकूमत से मुतालबा भी करता है कि वो स्वीडन की हुकूमत उनके सामने इस पर एहतजाज किया जाए जी रशीद साहब ये कर लें इसके बाद फिर आप शुक्रिया स्पीकर साहब सिंध असेंबली के कवायद व ज़वाबित 2013 के सेक्शन 256 के तहत करारदाद पेश करने की इजाज़त है करारदाद ये ऐवान स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की भरपूर मजम्मत करता है यह अफसोसनाक वाक़या जिसने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई ये मज़मूम अमल मगरिब में फैले हुए इस्लाम दुश्मनी की तरफ इशारा कर रहा है नाम नहाद शख्सी आज़ादी की आड़ में मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मुश्तइल करने वाले मज़मूम आमाल नाम नहाद महज़िब मगरिब में रोज़ का मामूल बन चुके हैं जो कि सरासर काबिल मजम्मत है स्वीडन में इस तरह की तौहीन आमेज़ वाक़यात की वजह से पहले भी दुनिया भर में बसने वाले अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है हम सिंध असेंबली के इस मौज़ूद ऐवान के तवस्सुत से वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में स्वीडन की तमाम अशिया की बायकाट का ऐलान किया जाए इस अमल के अंदर पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी और मुस्लिम बरादरी दोनों मिलकर के मगरबी अमल की इस इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर मजम्मत और मुज़ाहमत का जवाब देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिंध असम्बली की कवायद व ज़वाबित 2013 की सेक्शन 256 के तहत करारदाद ये ऐवान स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की भरपूर मजम्मत करता है
یہ افسوسناک واقعہ جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، یہ مضمون عمل مغرب میں پھیلے ہوئے اسلام دشمنی کی طرف اشارہ ہے۔ نام نہاد شخصی آزادی کے آڑ میں مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے والے مضمون اعمال نام نہاد مہذب مغرب میں روز کا یہ معمول بن چکے ہیں، جو کہ سراسر قابل مذمت ہے۔ سویڈن میں اس طرح کی توہین آمیز واقعات کی وجہ سے پہلے بھی دنیا بھر میں بسنے والے اربوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ہم سندھ اسمبلی کے اس معزز ایوان کی توسط سے وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور پاکستان میں سویڈن کے سفارت خانے کو تالا لگایا جائے، پاکستان میں سویڈن کی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کرتے ہوئے سویڈن سے تمام سفارتی و تجارتی تعلقات منقطع کیے جائیں۔ آنریبل اسپیکر صاحب میں پڑھوں۔ تھینک یو آنریبل اسپیکر صاحب۔ سندھ اسمبلی کے قواعد جواب 2013 کے سیکشن 256 کے تحت قرارداد کی اجازت چاہتا ہوں۔ یہ ایوان قرارداد یہ ایوان سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ جس نے دنیا بھر کے نان مسلم اقلیتی برادری اور مسلمان کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ یہ مضمون عمل مغرب میں پہلے اسلامی دشمنی کے خلاف کی طرف اشارہ ہے۔ نام نہاد شخصی آزادی کی آڑ میں امت مسلم ساری انسان مذہبی جذبات کو مشتعل کرنے والے مضمون اعمال نام نہاد مذہب مغرب میں روز کا معمول بن چکے ہیں، جو کہ سراسر قابل مذمت ہے۔ سویڈن میں اس طرح کے توہین آمیز واقعات کی وجہ سے پہلے بھی دنیا بھر میں بسنے والے اربوں مسلم نان مسلم سب کی انسان ذات کی بڑی دل آزاری ہوئی ہے، جو اقلیت برادری ہے سب کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ہم سندھ اسمبلی کے اس موضوع ایوان کی توسط سے وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور پاکستان میں سویڈن کے سفارت خانے بند کیے جائیں اور پاکستان میں سویڈن کے تمام اشیاء کو بائیکاٹ کرتے ہوئے سویڈن سے تمام سفارتی تجارتی تعلقات متعلق کی جائے۔ ہم بالکل اس میں بھرپور لفظ میں ہم اقلیتی برادری ہم اس میں مذمت کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایکٹنگ لیڈر آف دی اپوزیشن جی قبول صاحب۔ سر تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص طور پر یہ ایوان سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور آج کے اس قرارداد میں ہمارے ساتھ مسلم یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس پہ کارروائی کی جائے تاکہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس طرح کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ شکریہ۔ جی شرمیلا فاروقی صاحبہ۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ۔ شکریہ سر۔ سر سب سے پہلے تو اس پورے ہاؤس کی توسط سے ہم یہ قرآن مجید کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سر اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے ٹالرنس کی، اور تمام جو مختلف ریلیجن ہیں دنیا بھر کے اندر جو مذاہب ہیں، اسلام اس کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ ہم سب کا احترام کریں، اور ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے اس طریقے سے مختلف اوقات کے اوپر قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا کی جاتی ہے تو مسلمانوں کا دنیا بھر میں دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ سر یہ ہمارے آئیڈیولوجیکل بارڈرز ہیں۔ قرآن ہم مسلمانوں کی پہچان ہے، ہماری آن ہے، جس میں تمام مذاہب کے لیے امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا گیا ہے۔ سر یہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پہ سویڈن کے اندر جو قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس نے دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایک تکلیف دہ ماحول پیدا کر دیا ہے، اور ایک ایسی فضا قائم کر دی ہے جو اسلامو فوبیا کو مزید فروغ دے رہی ہے۔ سر یہ جو واقعہ تھا یہ کوئی ون آف واقعہ نہیں تھا، یہ ایک سوچے سمجھے سازش تھی۔ اٹ واز اے پری میڈیٹیٹڈ اٹیمپٹ، تاکہ ایک نفرت کی فضا قائم ہو،
ایک وائلنٹ فضا قائم ہو اور مسلمانوں کے اندر نہ صرف تکلیف ہو بلکہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوبیا کے تحت جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے دنیا بھر میں مغربی ممالک میں، اس کو مزید فروغ دیا جائے۔ سر، ہم سمجھتے ہیں کہ سویڈش گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، یونائٹڈ نیشنز کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، دنیا بھر کی مسلم کمیونٹی کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ صرف مذمت سے بات ختم نہیں ہوگی، ہمیں ایسی لیجسلیشن کرنی چاہیے، ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ایسی کوئی اور تضحیک آمیز کوئی ایکشن نہ ہو جس سے مسلمانوں کی احساسات مجروح ہوں۔ سر، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریزولوشن آج سے اسمبلی لے کر آ رہی ہے، یہ ان جذبات کی عکاسی کرتی ہے، ان احساسات کی عکاسی کرتی ہے جو ہمارے اندر ہیں۔ ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں سر، لیکن اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، ہم تحمل سے کام لیں، لیکن جہاں پر ہمارے مذہب کی بات آتی ہے، جہاں پر قرآن مجید کی عزت کی بات آتی ہے، جہاں پر ہماری مسلم امہ کی پیغمبران کی بات آتی ہے، سر اس کے اوپر ہم زیرو ٹالرنس دکھاتے ہیں۔ دنیا بھر میں there are 2 billion Muslims who have been deeply hurt with this action, with this act which has been premeditated. اور سر، ہم سمجھتے ہیں کہ آج جب سندھ اسمبلی سے یہ ایک یکلخت ایک آواز جائے گی کہ ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم یہ ارج کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت میں جس میں ایک بہت ہی قابل بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے فورن منسٹر ہیں، جس نے اس معاملے کو پرزور طریقے سے اٹھایا ہے اور اس کی مذمت کی ہے، اور سر ہم اپریشیٹ کریں گے کہ پہلی بار OIC نے اس کی مذمت کی ہے اور ایک پلیٹ فارم دیا ہے جہاں پر اپنے ان جذبات کی عکاسی کر سکیں۔ سر، ہم ارج کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اس معاملے کو پرزور طریقے سے سویڈش گورنمنٹ کے ساتھ اٹھائے، مسلم امہ کے ساتھ اٹھائے، ان تمام ممالک کے ساتھ اٹھائے جن کو تکلیف پہنچی ہے، جو مسلم امہ ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں سر کہ جس طرح یہاں پر بھی بات کی گئی کہ صرف ہمارے احساسات مجروح نہیں ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں جو نان مسلمز ہیں، جو مائنورٹیز ہیں، ان کے بھی احساسات مجروح ہوئے ہیں، کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس طریقے سے جو ایک سوچی سمجھی ایک سازش کے تحت کیا گیا، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ہمیں ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے اور دنیا بھر کو باور کرانا پڑے گا کہ ایسی لیجسلیشن کرے، اور جو اس بے حرمتی کے اندر ملوث تھے ان کی عبرتناک سزا سامنے آنی چاہیے سر، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کبھی کسی ایسی ایکٹ کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے، نہ ہمارے احساسات مجروح ہوں۔ شکریہ۔ دیکھیں، on behalf of Sindh Assembly, as a custodian of the house, میں نے بھی ان کے ایمبیسڈر کو ایک لیٹر لکھا ہے اور اس میں نے پروٹیسٹ کیا ہے، اور کوشش کی تھی میں نے ان سے بات کرنے کی، لیکن وہ فون پہ اویلیبل نہیں تھے، لیکن میں نے پروٹیسٹ کیا ہے انٹرنیشنلی، ان کو بتایا ہے کہ ہماری ساری اسمبلی اس بات میں یکجا ہے، جتنے بھی ممبر صاحبان ہیں انہوں نے سب نے مل جل کے پروٹیسٹ کیا ہے۔ محمد حسین صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ یہ آج سندھ اسمبلی میں جو یہ مذمتی قرارداد ہے، جس کے ذریعے ہم اس ایوان کے تمام اراکین اور اس پاکستان میں بسنے والے مسلمان اور غیر مسلم، ان کے جو جذبات احساسات ہیں اس واقعے سے متعلق جو عید الاضحیٰ کے روز سویڈن میں پیش آیا، کہ جس وقت وہاں کے مسلمان سویڈن کی مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت اس مسجد کے سامنے ایک ملعون، ایک مرتد، اسلام دشمن شخص حکومتی سرپرستی میں، حکومت کے تحفظ میں ہمارے مقدس کلام پاک کی بے حرمتی کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جلا بھی رہا تھا۔ جناب اسپیکر، ہمارے جو مذہب ہے اسلام، وہ امن و آشتی کا مذہب ہے،
ہمیں امن کا درس دیتا ہے، ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، دیگر مذاہب کی مقدس کتابیں ہیں، دیگر مذاہب کے جو مقدس مقامات ہیں، ان کی عزت، حرمت اور ان کے تقدس کی بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام کے آنے سے پہلے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے آنے سے پہلے، کلام پاک کے آنے سے پہلے 1,24,000 پیغمبر جو دنیا میں بھیجے گئے، دنیا میں جہاں کہیں جتنی بھی اقوام تھیں، جتنی بھی قومیں بسی ہیں، رہی ہیں، ہر قوم کو راہ ہدایت دینے کے لیے ہر خطے میں، ہر کمیونٹی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پیغمبر لازمی بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں، آسمانی کتابیں بھیجی گئیں، صحیفے بھیجے گئے، تختیاں اتاری گئیں، تاکہ انہیں راہ ہدایت ملے، راہ نجات ملے۔ اور جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو یہ کسی ایک خطے، کسی ایک مذہب کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں آئے، بلکہ انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور پوری کائنات کے ایک ایک فرد کی نجات کے لیے اور انہیں راہ حق دکھانے کے لیے، راہ راستے پہ چلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلانے کے لیے انہیں بھیجا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو کلام پاک آیا، یہ بھی تمام دینی اور مذہبی جو کتابیں ہیں ان سب کو یہ بھی سپرسیڈ کرتا ہے، جس طرح ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپرسیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے مسلمانوں کی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارا کلام پاک، یہ ہماری ریڈ لائن ہیں۔ اور اسی لیے جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلم وہ بھی ہیں جو پاکستان میں بستے ہیں، لیکن یہاں کوئی بھی ایسا غیر مسلم نہیں ہے۔ میں ان غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں جو دین اسلام سے نفرت کرتے ہیں، جو ہمارے آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے کلام پاک جو ہماری مقدس کتاب ہے اس سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں، میں ان کے لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ تو ہمیں تو ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر، کہ جناب یعنی ہیومینٹی کے نام پر، اظہار رائے کی آزادی کے نام پر دنیا میں جو کوئی جو کچھ بھی کرتا پھرے، یہ برداشت نہیں ہے۔ وہی جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مختلف قسم کی مغالطات بکتے ہیں، مختلف قسم کے نعرے لکھتے ہیں، مختلف قسم کی فلمیں بناتے ہیں اسی طریقے سے کلام پاک کے لیے۔ تو یہ جو مسلمان ہیں یہ کبھی بھی یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ ہم یہ چیزیں برداشت کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے دنیا میں کچھ ہو یا نہ ہو، پاکستان کا ایک ایک فرد، چاہے وہ بچہ ہو، نوجوان ہو، خواتین ہو، بزرگ ہو، نوجوان ہو، وہ سب کے سب اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بھی نکلتے ہیں، اور اپنے اس پیاری کتاب کلام پاک کی محبت میں بھی گھروں سے نکلتے ہیں۔ اور یہ